خوش آمدید دوستوں۔ نباتاتی دنیا سچ میں اپنے اندر لامحدود خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ آج ہم ایک ایسی دلچسپ اور حیران کن دوا کے راز کھولنے والے ہیں جس نے قدیم طبیبوں سے لے کر جدید سائنسدانوں تک سب کو حیران کر رکھا ہے۔ یہ کوئی عام سی گفتگو نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی نباتاتی دوا کا مکمل تجزیہ ہے جو صدیوں سے طبی دنیا کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے۔ تو چلیے پورے جوش کے ساتھ اس پر اسرار اور فوائد سے بھرپور پودے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ خیر، اس تصور سے شروع کرتے ہیں۔ سوچیے ایک عام سا پھل جو ظاہری طور پر بالکل ایک شہتوت کی طرح نظر آتا ہو، دیکھنے میں چھوٹا، معصوم اور بالکل سادہ، لیکن اس کے اندر ایک مکمل دوا خانہ چھپا ہو۔ یہ واقعی ایک عجیب اور دلچسپ معمہ ہے۔ ایک چھوٹا سا پھل آخر جسمانی امراض کی اتنی لمبی فہرست کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم اسی معمے کو پوری طرح سلجھائیں گے۔ ظاہر اور باطن کا یہ جو تضاد ہے نا، اصل میں یہی اس دوا کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اس پراسرار پودے کو طبی زبان میں باقاعدہ طور پر دار فلفل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں ہے دوستوں، بلکہ صدیوں پرانی ایک عظیم روایت کا حصہ ہے۔ کسی بھی دوا کے فوائد کو سمجھنے کے لیے اس کی ابتدا اور تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دار فلفل ان گنتی کی چند قدیم دواؤں میں سے ایک ہے جن کا ذکر پرانی طبی کتابوں میں بے حد احترام کے ساتھ ملتا ہے۔ آئیے اس شاندار پودے کے بنیادی حوالوں کو مزید قریب سے دیکھتے ہیں۔ اب سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس ایک پودے کی کتنی مختلف شناختیں ہیں۔ دنیا کے الگ الگ خطوں میں اسے الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے پائپر لانگم کہتے ہیں۔ عام زبان میں یہ لانگ پیپر ہے، جبکہ طبی اور مقامی روایتوں میں اسے دار فلفل، فلفل دراز اور پپلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پائپریسی خاندان کا حصہ ہے، اور اگر اس کے آبائی مقام کی بات کی جائے، یعنی جہاں یہ بہترین اگتا ہے، وہ بنگال، بہار اور نیپال کے زرخیز علاقے ہیں۔ یہ مختلف نام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ پودا مختلف ثقافتوں میں کتنا مقبول رہا ہے۔ چلیے اس کے ظاہری خد و خال کو تھوڑا ویژولائز کرتے ہیں۔ تصور کریں ایک لمبی سی بیل کا جس پر یہ پھل اگتا ہے۔ یہ تقریباً 1.5 سے 3 انچ لمبا ہوتا ہے، دیکھنے میں بالکل شہتوت جیسا، جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے یا ابھار بنے ہوتے ہیں۔ رنگ اس کا ڈارک یعنی سیاہی مائل ہوتا ہے، اور چھونے میں یہ کافی سخت محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے نمایاں پہچان اس کا ذائقہ ہے۔ اگر اسے چکھا جائے تو ذائقہ نہایت تیز، تیکھا اور بالکل مرچ جیسا ہوتا ہے، جو فوراً اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، پائپر لانگم کا جادو صرف اس کے دانے دار پھل تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس پودے کی جڑ یعنی روٹ بھی طبی دنیا میں اتنی ہی اہم اور طاقتور مانی جاتی ہے۔ اس جڑ کو طبی زبان میں فلفل مویا یا بیخ در فلفل کہا جاتا ہے۔ قدیم طبیب اس بات سے خوب واقف تھے کہ زمین کے اندر چھپا یہ حصہ شفا کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ سچ پوچھا جائے تو یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ قدرت نے اس پودے کے ہر حصے میں شفا رکھ دی ہے۔ روایتی طب میں کسی بھی دوا کو سمجھنے کی بنیادی شرط اس کے مزاج کو سمجھنا ہے۔ دار فلفل کا مزاج گرم و خشک ہے، اور وہ بھی دوسرے درجے میں۔ اب اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ قدیم طبی فلسفے کے مطابق گرم مزاج کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ دوا جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے اور میٹابولزم کو تیز کرتی ہے، اور خشک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم سے اضافی نمی جیسے کہ جمے ہوئے بلغم کو جذب کر کے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ دوسرے درجے کی گرمی ہی اسے ایک انتہائی مؤثر دوا بناتی ہے۔ مزاج کو سمجھنے کے بعد اب وقت ہے اس بات پر غور کرنے کا کہ یہ دوا عملی طور پر جسم میں کیا کارنامے انجام دیتی ہے۔ ان افعال کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہ کن نظاموں کو ٹھیک کرتی ہے۔ دار فلفل جسم میں داخل ہو کر باقاعدہ ایک مقررہ نظام کے تحت مختلف اعضاء پر اپنا جادو دکھاتی ہے۔ آئیے اس کے مختلف کاموں کو ترتیب وار سمجھتے ہیں۔ نظام ہضم یعنی ڈائجسٹو سسٹم کے حوالے سے دار فلفل ایک پرفیکٹ ٹول کٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ مشتہی ہے، یعنی بھوک لگاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہاضم ہے، جو کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ساتھ ہی یہ کثیر ریا بھی ہے، جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ یہ پیٹ میں بننے والی اضافی گیس کو تحلیل کر کے نکال باہر کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ جلی ہے، یعنی آنتوں اور معدے کو اندر سے بالکل صاف کرنے اور وہاں کی آلودگی ہٹانے کا کام بھی بخوبی انجام دیتا ہے۔ ہضم کے نظام سے آگے بڑھائیں تو اس کے کارنامے مزید حیرت انگیز ہو جاتے ہیں۔ تنفسی نظام یعنی سانس کی تکلیف کے لیے یہ منفس بلغم ہے،
سینے اور پھیپڑوں میں جمے ہوئے ضدی بلغم کو پگھلا کر خارج کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ جسم کے لیے محرک ہے، یعنی سستی دور کر کے توانائی لاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ گرم ہونے کے باوجود یہ مسکن بھی ہے، یعنی درد اور بخار کو کم کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ جسم کی اندرونی طاقت بڑھانے کے لیے مقوی باہ کے طور پر بھی بہت مشہور ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ان تمام بے تحاشا فوائد کے باوجود اس دوا کی ایک ایسی سپر پاور ہے جو اسے باقی سب سے الگ کرتی ہے، اور وہ ہے اس کا نفع خاص۔ دار فلفل کو بنیادی طور پر مقوی معدہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی معدے کا محافظ اور ٹونک۔ روایتی طب کا ماننا ہے کہ بیشتر بیماریوں کی جڑ کمزور معدہ ہوتا ہے، تو جب ایک دوا معدے کو ہی طاقتور بنا دے تو پورا جسم خود بخود صحت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ یہی اس پھل کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان تمام خوبیوں کا براہ راست نتیجہ ہمیں اس کے بنیادی طبی استعمالات میں نظر آتا ہے، جیسے جب کسی کو ضعف معدہ یعنی معدے کی شدید کمزوری ہو تو وہاں دار فلفل تجویز کی جاتی ہے۔ اسی طرح ضعف اشتہا یعنی جب بالکل بھوک نہ لگ رہی ہو، یہ دوا بھوک کو واپس جگاتی ہے۔ نفخ شکم یعنی پیٹ پھولنے اور گیس میں اس کا استعمال فوری آرام دیتا ہے، اور پیٹ اور آنتوں کے شدید درد جسے قولنج کہتے ہیں، اس میں بھی اسے ایک بہترین علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پودے کی صلاحیتوں کا دائرہ سچ میں حیران کن ہے۔ نظام ہضم کے علاوہ اسے شاہقہ یعنی کالی کھانسی اور ضیق النفس یعنی دمے جیسی شدید تنفسی بیماریوں کے علاج میں بے مثال سمجھا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ جوڑوں اور پٹھوں کے امراض جیسے کہ ارک النساء یعنی سیاٹیکا اور نکریس یعنی گاؤٹ میں اس کی حرارت آرام پہنچاتی ہے۔ اور ایک بالکل ہی مختلف اور حیرت انگیز استعمال یہ ہے کہ قدیم نسخوں میں اسے جلد کی رنگت نکھارنے اور چہرے کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا پھل اور فوائد کی پوری دنیا۔ آئیے اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس اس قدیم حکمت کی تصدیق کیسے کرتی ہے۔ آج کی لیبارٹری جب اس پھل کا تجزیہ کرتی ہے تو وہ قدیم طبیبوں کے دعووں کو بالکل سچ ثابت کرتی ہے۔ اس میں موجود پائپرین اور پائپرلونگامائن وہ بنیادی کیمیائی اجزاء ہیں جو اسے اس کا تیکھا پن اور طبی طاقت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں گوند، نشاستہ، رال اور خوشبودار اڑنے والے تیل یعنی وولیٹائل آئلز بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ماڈرن کیمیکل میک اپ واضح کر دیتا ہے کہ کیوں یہ دوا تنفسی امراض اور معدے کے لیے اتنی مؤثر ہے۔ تاہم دوستوں، جہاں دوا اتنی طاقتور اور گرم مزاج کی ہو، وہاں اس کی مقدار کا خیال رکھنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ دوا کی درست مقدار ہی اسے شفا بناتی ہے۔ دار فلفل کی سفارش کردہ مقدار صرف 1 سے 3 ماشا ہے۔ یہ نہایت کم مقدار اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ دوا انتہائی پوٹنٹ یعنی طاقتور ہے۔ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے پر اس کی گرمی اور خشکی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے مقدار کا تعین سب سے اہم ہے۔ اور یہاں سے روایتی طب کی بہت ہی شاندار اور باریک بینی کا احساس ہوتا ہے۔ ہر طاقتور دوا کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ دار فلفل کا گرم مزاج بعض اوقات مصدع یعنی سردرد کا باعث بن سکتا ہے، یہ اس کا مضر یعنی سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ لیکن طب کا کمال دیکھیں، اس نقصان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مصلح یعنی اصلاح کرنے والی چیز ساتھ ملا دی جاتی ہے، اور یہاں وہ ہے سمغ عربی یعنی بابل کا گوند۔ گوند کی ٹھنڈک دار فلفل کی تیزی کو کنٹرول میں رکھتی ہے تاکہ مریض کو صرف فائدہ ہو، نقصان نہیں۔ روایتی فارماکولوجی کی ایک اور خوبصورتی اس کا انتہائی عملی ہونا ہے۔ فرض کریں کسی نسخے میں دار فلفل ضروری ہے لیکن وہ دستیاب نہیں، ایسی صورت میں نسخہ روکا نہیں جاتا بلکہ اس کا بدل یعنی متبادل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا کا بہترین بدل فلفل سیاہ یعنی عام کالی مرچ ہے۔ کیونکہ کالی مرچ بھی لگ بھگ اسی خاندان اور مزاج کی حامل ہے، اس لیے بہت سی صورتوں میں اسے دار فلفل کی جگہ استعمال کر کے ویسا ہی طبی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے نا کمال کا نظام؟ در فلفل کی انہی لاجواب خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اسے بے شمار مشہور اور اثر انگیز مرکب دوائیں یعنی کمپاؤنڈ میڈیسنز کا لازمی حصہ بنایا گیا ہے۔ جوارش بسباسا اور جوارش جلینوس طبی دنیا کے وہ عظیم نسخے ہیں جو صدیوں سے آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ جوارش بنیادی طور پر معدے اور نظام ہضم کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔
ان مشہور مرکبات کی کامیابی کا ایک بڑا انحصار در فلفل کی موجودگی پر ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ طب کی دنیا میں اس کی کیا وقعت ہے۔ ایک چھوٹے سے مرچ جیسے دانے دار پھل کا یہ سفر واقعی حیرت میں ڈال دینے والا ہے۔ ایک ہی وقت میں بھوک لگانا، پرانے بلغم کو نکالنا، جوڑوں کے درد کو آرام دینا اور معدے کو ایسی طاقت بخشنا کہ تمام بیماریاں دور بھاگ جائیں، یہ سب صرف ایک پائپر لونگم کا کمال ہے۔ تو سوچئے دوستوں، اگر ایک پھل یہ سب کر سکتا ہے تو ہمارے روزمرہ کے مسالوں کے ڈبوں میں اور ایسے کتنے حیرت انگیز راز چھپے ہیں جنہیں ہم صرف ذائقے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیشکش یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن قدرت کے رازوں کو جاننے کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔